وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا ہزاروں ہزار مہینوں سے رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے، صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے ختم ہوتی فجر پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 80 83 سال جیے۔ اور تو اور یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے۔ اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے، اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 50 بار پا رہا ہے، اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے۔ اور اس رات کے دیے جانے کی پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، واقع یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی، ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں، اس کے علاوہ اور کتنی تھی؟ تو یہ وہ پیریڈ ہے اس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں، 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو، تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پا لی 83 سال کا ثواب، ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے، ڈیٹیل میں نہ جاتے 80 پکڑ لیجیے، 2 بار پا لی 160 سال، 3 بار پا لی انسان نے 240 سال، 4 بار پا لی 320 سال۔ اب مجھے بتائیے 10 بار پا لی 800 سال، 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں۔ اور 20 راتیں پا لی 1600 سال، یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں، یہ تو 83 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گے، اور اس طرح 30 راتیں پا لی تو 2400 سال۔ مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے، اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر کو کم ہوں گی، لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں، وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، مالز میں جانے میں، اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے، جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے، یہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12، ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح، اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، اور ایک دن منا لیتے ہیں سیلف ڈیفائن ایک دن، اور اس کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں، یا آج شب قدر ہے، کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے، بیڈمنٹن ہے، شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے، کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے، خود تو عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد،
کھانا اس ہوٹل میں ہوگا، کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے، حلیم یہاں کھائیں گے، حریص وہاں کھائیں گے، روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں، یہاں تندوری اچھی ملتی ہے۔ مطلب مغرب کے بعد، نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشن شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد، تراویح کا پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، پھر لگے گھومنے پھرنے، 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے، کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے، نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ بھائی آج شب قدر تھی، شہر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہو، 2-3 گھنٹے وہاں لگائے، سحر کر کے گھر آئے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور یہ سوچ لیا ماشاءاللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا۔ تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا، کتنا بھونڈا، کتنا بیکار ہے۔ آپ سوچیے یہ ایک طرح سے بونس تھا جو ہماری لائف میں دیا گیا کہ اپنی کم عمر کو بھی مسلمانوں بونس لو، آخری امت ہونے کے بعد بھی تم یہ افسوس نہ کھاؤ کہ تمہاری عمریں کم ہے، بونس لے لو، 80 سال کا ثواب، 83 سال ایک ایک رات میں لیتے جاؤ۔ ہمیں کتنا محتاط ہو کے، کتنا پریکاشنری ہم نے اس رات کو منانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے تو صحت ہر چیز کا خیال رکھنا تھا کہ یہ رات مجھ سے نہ چھوٹے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، اور اس کو پا کر اپنی لائف کو میں چینج کر لوں، رب کو راضی کر لوں، 80 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لوں، اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لوں، تلاوت قرآن کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، اور اس رات کے اندر جو ہے نمازیں کر لوں، مطلب قیام اللیل، تراویح، تہجد، جو بھی بولیے آپ، نمازیں پڑھ لوں، رب کو راضی کروں۔ یہ سب تو درکنار، اور یہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے گھروں کے اندر۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحم کرے، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ اب شب قدر ہے تو کچھ اسلامی پروگرام اور ڈرامے دیکھنا بھی تو ضروری ہے آج رات۔ اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاری، سحر میں کیا کھائیں گے اس کی تیاری۔ کچھ لوگ تو شب قدر کو اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ عید کی، شرخرمے کی اور میٹھے جو پکوان بنتے اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، بادام بھگا رہے ہیں، کاجو کاٹ رہے ہیں، کیوں شب قدر ہے نا، تو شب قدر میں شاید شرخرمے کا سامان بنے گا تو اس کا ثواب بھی 80 سال کی شرخرمے کا ملے گا، ایسا سوچ کے شاید میٹھے کی تیاریاں ہو رہی ہے، سیویاں ڈالی جا رہی ہے، میٹھے بن رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں سوچتی کہ چلو شب قدر دی گئی تو فائدہ اٹھا لے، کپڑوں میں برکت ہو جائیں گی شاید، تو مالز میں گھوم رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں، اور کئی راتوں کو، مطلب شب قدر 27 کو ایک تو منائی جاتی ہے عام طور سے، پھر 27، 28، 29۔ یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ، شب قدر کیا 27 رات کو ہے؟ تو یہ بھی دیکھیے کہ ایک میں جو بتا رہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تم 27 کو طے کرتے اور 27، 28، 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ، کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ کیا اس کو وہ کرنا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 27 بھی ہیں، کچھ اور راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی۔ سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے مسجد سے باہر نکلے، دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا۔ جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تلاش کرو۔ صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟ پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ
25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر، تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے، جی اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے۔ مطلب یہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو 27 طے کر لیا، جبکہ آپ سے لوگوں نے 27 کیوں اس کو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے؟ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے، تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے، حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی، اور وہ کہتے اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا۔ تو 21 کی رات بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 23 بھی ہو سکتی، 27 بھی، 29 بھی، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون۔ یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتا چل گیا۔ تعجب، امیزنگ، مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو، اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتا چل گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتا چل گیا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ عطا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی تاخرات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 5 فجر تک کی درس سن رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں، لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گا، آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ خواتین کے اس طرح اس رات کو اس رات میں عبادت کریں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اور آگے بڑھائیں۔ دیکھیے، خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے اور شب قدر کا تعلق ہے، تو مرد اور خواتین دونوں کو ظاہر سی بات اپنی مغفرت کا سامان اس دنیا میں جمع کرنا ہے۔ تو خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین کے پیچھے دیکھیے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ گھر کے کام مصروف ہوتی ہے، جی خاص طور سے رمضان ہے تو سحری کی تیاری ہے، افطار کی تیاریاں ہیں، اس کے بعد بچوں کی تعلیم تربیت کا یہ معاملہ ہے، پھر کبھی کبھار ان کی مخصوص ایام ہونے کی وجہ سے وہ فرائض سے دور ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، نماز نہیں، تو یہ کیسے عبادت کر شب قدر؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا گھر کی خواتین سے کہ وہ خواتین کیا کرے، ایک پول بنائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کار کسی کے پاس محلے میں تو کار پول بناتے ہیں، مطلب ایک آدمی کی کار ہے، 2-3 لوگ ساتھ جاتے ہیں اس جی خواتین بھی کیا کرے، گھر میں مثال کے طور پر بچے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے پوری عورتیں اگر عبادت کریں گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ایسا ذمہ لے لے کہ رات کے کچھ حصے میں کچھ عورتیں کچھ بچوں کو دیکھیں گی، اگر جاگ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، دودھ ان کو دینا ہے رات میں، تو گھر میں مطلب بچے ایک جگہ سلائے جائیں، تاکہ ایک خاتون سمجھ لی شروعات کے ابتدائی رات کے حصے میں سلانے کا ذمہ لے، سلانے کے بعد ایک خاتون ان کی دیکھ بھال کرے، ایک خاتون فلاں کرے، اور باقی لوگ اپنی عبادت کرتے رہے، مطلب کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پر بانٹ دے۔ ایک عورت اگر روز کھانا بنائیں گی تو پوری رات چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ بانٹ لے کہ مثال کے طور پر سحر کی تیاری تو آپ آٹا گوندھ لیجئے، آج میں روٹی ڈال دوں گی، آپ سالن کر لیجئے، عبادت بھی چالو ہے، کام بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیے، بچوں کی ذمہ داری بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ اس پہ وہ خواتین جو نماز اور روزہ نہیں کر رہی ہے رمضان میں ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے، جی جی تو وہ خواتین یہ کر سکتی ہے، چونکہ ان کے اوپر نماز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ تھوڑا زیادہ وقت خالی رکھتی ہے، تو وہ چونکہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ نفل پڑھنا ہے، نہ فرض پڑھنا ہے، نہ ہی ان کو روزہ رکھنا ہے، وہ خاتون بچوں کا تھوڑا زیادہ خیال رکھنا، وہ خاتون کوشش کرے کہ کھانا وغیرہ وہ بنا کے دے دے شہر میں، تاکہ یہ خواتین جو پاکیزہ حالت میں وہ عبادت کر لے۔
اسی طرح وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے یاد رکھ، بالکل ان کو نماز سے منع کیا گیا، روزے سے، لیکن ذکر و اذکار سے نہیں یاد رکھ۔ ذکر و اذکار وہ اس حالت میں بھی کر سکتی ہے، اللہ کو راضی کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ سکتی ہے گڑ گڑا کر، یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا وہ خواتین بھی اس رات کا فائدہ اٹھائے جو روزے اور نماز نہیں کر رہی، وہ خواتین بھی اٹھائے جو بچے والی ہے، وہ خواتین بھی فائدہ اٹھائے جن کو رات میں ذمہ داریاں کھانا وغیرہ پکانا ہے، لیکن اگر یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں بانٹ لے، سب مل کے تھوڑا تھوڑا کام کرے، تو انشاءاللہ عزیز ہماری عورتیں قدر بھی پا سکتی آسانی سے۔ ورنہ بہت ساری عورتیں کمپلین کرتی ہیں، ارے مولوی صاحب پورا کام رات بھر ہوتا ہے، مجھے سب گھر کا بنانا ہے، لیکن کچھ راتوں میں یہ جو قدر کو پانے کا مسئلہ ہے، جی اس میں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو، کام کو بانٹا جائے، سب مل کر کرے، قدر کی قدر مل جائے، کام کا کام کنٹینیو ہوتا رہے، تو بہرحال یہ دونوں چیز ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پھر صاحب لیلۃ القدر کی اور کیا فضائل ہیں، کچھ خاص اور جو اہم؟ جی جی دیکھیے، لیلۃ القدر کے تو جو فضائل آتے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جو متفق علیہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، بالکل دو باتیں آئی، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، مطلب لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا، نفل رات کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے قیام اللیل مطلب رات کی نماز پڑھی شب قدر میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شب قدر کو پا کر اس میں رات میں قیام کرے، نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ خاص عبادت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر قدر پا لی، قیام کر لیا، رات کی نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے، ایک تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، پھر پچھلے سارے گناہ کی معافی کا ثواب، اس سے بڑا، اس سے گولڈن، اس سے اچھا آفر میں سمجھتا ہو ہی نہیں سکتا۔ پچھلے معاف کرا لو اور آنے والے 1000 مہینوں کا ثواب بھی پا لو، الحمدللہ، ڈبل آفر۔ بالکل تو شب قدر کو پانا ہے، خاص طور سے نماز پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کنڈیشن شب قدر ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اس نیت سے انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ، یہ کیا فرمایا، ثواب کی نیت سے قیام کرے۔ آپ نے بتایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو پچھلے گناہ معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں؟ اس سے کوئی کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے، یہ صغائر ہے، صغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک وضو سے دوسرے وضو کے بیچ میں وضو گناہ ختم کر دیتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اس کے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو محرم کے 2 روزے رکھے، 9 10 یا 10 11 کا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے ہوتی ہے، بس صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، لیکن کبائر جو ہوتے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس سے مراد صغیرہ گناہ، تو پچھلے سارے صغائر ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ عالم بالصواب، علماء کے اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن جو صحیح وہ یہی بات ہے کہ پچھلے سارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ہمارے اس میں معاف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، لیلۃ القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں دعا کے تعلق سے ایک روایت اس طرح سے آتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر پا لوں
تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم یہ کہو، اور دعا کے الفاظ یہ، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور میرے گناہوں کو تو معاف کر۔ یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی شخص شب قدر پائے، اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے۔ اس کے الفاظ میں ہر لفظ میں معافی کا ہی لفظ ہے۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں، یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بالکل، جزاکم اللہ خیر۔ عورتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح اس رات کی عبادت کریں، اس طرح اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیں، پھر وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ مردوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس رات کو لوگ چاہتے تو ہیں جاگنا، پر لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جاگ پاتے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نوکری پیشہ، اب انہیں روز دوسرے دن صبح 7 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے یا 9 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو وہ رات میں جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جا پائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کس طرح جاگے وہ رات، یا وہ ایک رات جاگ لیے تو کافی پڑے گا، یا 5 رات جاگنی پڑے گی؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہے، ڈیوٹیز ہے، جابز ہے، وہ کیا کریں؟ تو اس میں 2-3 سلوشن ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ جو لوگ جاب اورینٹڈ لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے پاس، وہ کوشش یہ کرے کہ اپنا روٹین چینج کر دیں۔ فار ایگزامپل، وہ رات میں سوتے ہیں، صبح جاب کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کرے کہ رات میں جتنا ہو سکتے جاگے، تھوڑا کم سوئے، صبح اٹھ کے جاب کر کے آئے، اور جاب کے بعد پھر اپنی نیند کو پوری کرنا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پوری رات جاگ کر تو کوئی جاب نہیں کر سکتا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اگر روٹین ہی پورا چینج کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ انسان ظہر کے بعد سے یا سویا سب تک اثر پڑے، پھر اس کے بعد سویا مغرب، پھر اس کے بعد پھر جاگے، پھر رات بھر عبادت کرے، پھر صبح ڈیوٹی کرے، چینج۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سہولت ہے، میں کہتا ہوں چھٹی لے لیجیے 5 دن۔ لوگ پتہ نہیں بیماریوں کے بہانہ کر کے جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، یہ تو موقع ہے چھٹی لینے کا۔ آپ اپنے باس کو کہہ دیں کہ باس، میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 5 چھٹیاں لوں گا۔ میری جو ایئرلی جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایئرلی لیوز ہوتی ہے جو لیپس ہو جاتی ہے، مطلب ہر مہینے 2 چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نہیں، یہ تو وہ سال بھر جمع ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان میں لے مجھے 5 چھٹیاں مجھے لینا ہے، اس لیے کہ مجھے شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور چھٹی میں لے سکتا ہوں، مجھے سہولت، یہ کام کرے۔ کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹس کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ رات بھی جاگ لے، دن میں کام بھی ہو جائے۔ لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو رات بھر، اس کو اب سوال ہی نہیں آتا کہ وہ رات میں جاگے اور دن میں کام بھی کرے، ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، اور دیکھیے، جاگنا تو چاہیے رمضان میں آخری عشرے میں، لیکن یہ بیچارے شب قدر میں جاگ کر نہیں پا سکتے ہیں، اس رات میں ثواب حاصل نہیں کر پا رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آئیے ایک روایت ہے جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، مطلب امام نے جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر نماز پڑھی، اس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح وغیرہ باجماعت پڑھی جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب کوئی انسان مجبور ہے، جاب کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، چھٹی مل نہیں سکتی، سہولت نہیں ہے، کیا کرے؟ رات میں امام کے ساتھ مکمل قیام کرے، پھر سو جائے۔ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گا، فجر میں اٹھنا ضروری ہے ورنہ نہیں ملیں گا پھر ثواب۔ فجر میں اٹھ جائیں گا تو انشاءاللہ اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن یقیناً اتنا نہیں ملے گا جتنا جو پوری رات جاگ رہا ہے اور قیام بھی کر رہا ہے اس کو ہوگا۔ یہ تو لوگ رات میں قیام بھی کرے، رات میں جاگ رہے، ان کو تو زیادہ ہی ہوگا۔
لیکن دل چھوٹا نہ کرے ایسے لوگ جو ممکن نہیں ہے، سب کوئی بیمار ہے گھر میں، نہیں جا سکتا ہوں رات بھر، صبح جانا ہے ہاسپٹل میں رہنا ہے ان کے ساتھ، تو رات میں قیام کر لے پھر سو جائے، انشاءاللہ اس کو پوری رات اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز مطلب فجر کو با جماعت پڑھ لیا گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو عشاء پڑھ لے، ٹھیک ہے، سو جائے اور پھر فجر پڑھ لے تو پوری رات قیام کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ لہذا شب قدر کے لیے بھی تو یہ لاگو ہے، لیکن ہاں جو رات میں جاگ کر عبادت کرے اس کو تو اسپیشل پریویلیج، اسپیشل ثواب ہے، لیکن جو لوگ مجبور ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے، رات میں عشاء پڑھے، قیام کرے، صبح فجر پڑھے، انشاءاللہ عزیز انہیں بھی جو ہے رات بھر جاگنے کا ثواب ملیں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے لیکن نہیں کر پایا، تو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے فضل، جود اور کرم سے اس کو بھی اجر شب قدر کا دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بتایا کہ جب تک امام قیام کرے، جب تک رات میں جب تک امام قیام کرتا ہے تب تک قیام کرے، پھر اس کے بعد سو جائے، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو انشاءاللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ شب قدر میں تراویح کی نماز تو عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتی ہے، بٹ لیکن وتر کی نماز ہے جو آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو اب ایسا شخص وتر کی نماز تک کا انتظار کرے یا تراویح کی نماز پڑھ کے سو جائے؟ ویسے اگر کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں قیام کے بعد وہ وتر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ صاحب کو تو سونا ہے، صبح جاب کو جانا ہے، وہ کیا کرے، امام کے ساتھ جتنی اتنی پڑھ لے، پھر اپنی وتر پڑھ کے پھر سو جائے، کیونکہ وتر پڑھے بغیر نہ سوے، ورنہ ہو سکتا ہے سحر میں لیٹ ہو جائے، وتر چھوٹ جائے، اور وتر یہ جو ہے بہت اہم نماز ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرے، امام کے ساتھ پورا قیام کرے، اس کے بعد اپنی وتر پڑھے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھی، یہ اتنی اہم رات ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی، جس نے یہ رات پائی اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، سو گیا، سستی غفلت نہیں کرنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان۔ آئیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا، رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا، یہ آخری عشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، شب قدر کی اہمیت پتہ چلا، رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے محروم رہا۔ اور پھر فرمایا، نیز فرمایا، آگے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا تھا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو پا کر یا نہ پانے والا تمام خیر سے محروم رہتا ہے، اور شب قدر کو نہ پانے والا بد نصیب ہے، اس لیے کہ بد نصیب سے ہی یہ رات چھینی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر تو ملے اپنی زندگی میں، لیکن وہ بد نصیب ہر سال شب قدر کو یوں ہی ضائع کرتا چلے جائے، ضائع کرتا چلے جائے، ضائع کرتا چلے جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے شب قدر کا، ہم شب قدر کو پکڑ لے، تھام لے، اور اس رات کو بالکل ضائع نہ ہونے دے، ایک منٹ ویسٹ نہ ہونے دے، پری پلان کرے، پہلے سے تیاری کرے، آرگنائزڈ وے میں کرے، پوری تیاری کے ساتھ کہ آفس، جاب، ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور میری عبادتیں بھی چلتی رہے، چونکہ اپنی عبادت کو دوسروں کی تکلیف کی وجہ تو ہم نہیں بنا سکتے، لہٰذا ہم سب کچھ کرے اور لیلۃ القدر کو بالکل نہ چھوڑے، اس لیے کہ وہ بد نصیب وہ انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے اس کو پایا
خیر پا لیا. جس نے اس کو ضائع کیا تمام اچھائی خیر سے محروم رہا اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اتنا بڑا گولڈن آفر ملے اور کیوں نہ ہو. آپ کو اگر کوئی آفر دے کہ ایک دن کام کرو، ایک رات کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ، تو آپ اگر پھر بھی کام نہ کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ 80 ایئرس کی سیلری آپ کو دینے کو تیار ہو صرف ایک دن کام کرنے پر. رات ایک دن نہیں، معاف کرنا، ایک رات. تو صرف تو کہا بد نصیب ہے. ایک شفٹ کا کام کرو اور 80 سال کی سیلری لے جاؤ. بیوقوفی ہے نا وہ شخص جو ایسا چھوڑ رہا ہے موقع. دیسی ریاست فرما رہے تمام خیر سے محروم رہا جی جس نے اس رات کو پا کر عبادت نہ کی، رب کو راضی نہ کیا، فائدہ نہ اٹھایا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جا رہی ہے. مطلب تمام خیر سے محروم ایک بد نصیب انسان ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس رات کو پورا انتظام اور نظم کر کے اس کو پانا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، ذکر و اذکار، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، اس ساری چیزیں کر کے ہم کو ایڈجسٹ کر کے اس رات کو پا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے. یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح کوئی شخص رمضان کو پالے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس شخص کے لیے کیا وعید؟ دیکھیے یہ تو شب قدر کو پائے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کا کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایک رات رمضان کی چھوڑ رہا ہے شب قدر. تو یہ حال ہے رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی شخص چھوڑ دے اس کا کیا ہوگا؟ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے حدیث میں اس طرح سے الفاظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ممبر لاؤ. آپ کا ممبر لایا گیا، ممبر لے کر آئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی چڑھے تب بھی آمین کہا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. ممبر منگوایا، 1 2 3 ممبر کے سٹیپ سیڑھیاں چڑھی، آمین 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 کہا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ مجھے جبرائیل نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے، اور جبرائیل نے فرمایا اور کہا کہ میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے. تو ممبر منگاؤ کہا، اور ممبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانے کے لیے چڑھا کرتے تھے، خطبہ، واعظ، نصیحت. تو جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ ممبر پر چڑھو. جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جس آدمی کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکے. اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا خرابی، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے، برائی اس شخص کے لیے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر کے، خدمت کر کے، فرمانبرداری کر کے اپنی مغفرت میں کرا سکے. کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس کے بعد وہ رمضان میں اپنے رب کو عبادت کر کے، دعائیں کر کے، مغفرت کا لفظ اپنے رب سے مغفرت نہ حاصل کر سکے اس مہینے کو پا کر بھی، تو وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے نصیب ہے، ہلاکت کا مستحق ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان اس مہینے میں جمع نہ کر سکے. دوسرے الفاظ میں کہوں تو روایت کس چیز کی طرف اشارہ کریے؟ روایت یہ اشارہ کرے اس مہینے میں یہ صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں اپنی مغفرت کا سامان جمع کیا جا سکتا ہے. تبھی تو جو اس مہینے کو پا کر مغفرت کا سامان نہیں جمع کر رہا اس کے اوپر بددعا کے الفاظ ہلاکت ہے اس شخص. ہلاکت کہا جا رہا ہے. کیوں ہلاکت کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں وہ صلاحیت ہے کہ اس میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جو نہیں کر رہا اس لیے اس کو بددعا دی جا رہی ہے. جی اب غور کیجیے اس روایت پر. بددعا کے الفاظ کس کے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل آئے، ممبر لاؤ کہا،
خود ہی کہا لعنت ہے اس شخص پہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ۔ تو بد دعا کے الفاظ ہیں جبرائیل امین کے، جو کہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں کہ ان کا رب ان کی طرف وہی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جس کو روح الامین، روح القدس، روح کہا جاتا ہے، جبرائیل کہا جاتا ہے، جبریل کہا جاتا ہے، بد دعا کے الفاظ جبرائیل علیہ السلام کے ہیں جو کہ فرشتوں کے سردار ہے بے شک، اور آمین کے الفاظ ان کے ہیں جو انسانوں کے سردار ہیں الحمدللہ، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کہا۔ بد دعا کے لیے آمین کے الفاظ رحمت للعالمین کے ہیں، اور بد دعا دینے والے شخصیت فرشتوں کے سردار ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پہ آمین کہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی معمولی بد دعا نہیں، نبی کا بد دعا دینا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، بالکل جبرائیل علیہ السلام اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کرنے کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا آ کر یہ کہنا ہلاکت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آمین کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایسے دو چیزیں مل جا رہی ہے کہ واقع میں وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے مغفرت کا سامان جمع نہ کر سکے، اور دیکھا ہوئے تو ہاں بدبخت ہے وہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت کا سامان میرا اس میں جمع نہ کر سکے۔ یہ ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اس سے فائدہ اگر نہ اٹھا سکے۔ اور وہ میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ عزیز جو ہے نفل نماز کی فضیلت، اس لیے کہ عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے، اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی، تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں، یاد رکھیے، وہ نفل میں شامل ہوتی ہے۔ جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں
کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی فضیلت، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو صرف فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمازوں کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاشت، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں، سمجھے آپ بات کو؟ تو نمازوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں۔ وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے۔ یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعتیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام یاد رکھیے، اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنی طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہے، بڑا اجر ہے، یاد رکھیے۔ بھائیے نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے، پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے۔ تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو
ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں گے۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا، ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہا خون تو نہیں بہایا۔ اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی جائے، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی۔ تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ، کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی، کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں۔
کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئی حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود، مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں،